على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والتشبي به الجنود ولهم مقام خفيف بباب رؤوسهم كلما ارادوا ان يخرجوا منها اي النار من قوم يلحقهم بها وايدوا فيها ردوا اليها من مقامهم وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق اي ذلك من آية الإلحاق. وقالت المؤمنين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ورضوان من جبل أي منهما وإن يرفع المسلم بشرفه. ایک فرشتے کا نام ہے اور یہ اس کی آواز اور فرشتے کی آواز ہے. اس حدیث پر وہ لوگوں نے بہت کلام کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حدیث سے بھی کہتے ہیں اس کی سند میں بکیر ابن شہاب ہے. بکیر ابن شہاب سے بھی راوی سے قراوی ہے. تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ رعد فرشتے کی آواز ہے. ہاں اسباب ظاہری یہ ہے کہ نیگیٹو اور پازیٹو ملتے ہو یہ سبب خفیف ہوگا. جیسے آدمی کا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو یہ سبب خفیف ہے اور روح کا لینا فرشتے کا یہ سبب قوی ہے. اس سبب قوی کی طرف نسبت کریں گے تو رعد سبب قوی ہے فرشتے کا کی آواز. اور یہ اسباب ہوں گے نیگیٹو پازیٹو مل گئے. اس پر اتفاق بھی نہیں ہے کہ کیوں رعد ہوتا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, کچھ فلسفی کچھ کہتے ہیں, کچھ سائنسدان کچھ کہتے ہیں, لیکن وہی جہاں لوگ اپنا ہتھیار ڈالتے ہیں وہاں شریعت سامنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم یہاں نہیں پہنچ سکتی, یہ رعد فرشتے کی آواز ہے. اچھا جی, فرماتے ہیں یسہر بہ ما فی بطونہم, پگھلا دیا جائے گا بہ اس پانی کی وجہ سے جو حمیم ڈالا جائے گا, ما فی بطونہم ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے, من شحوم وغیرہ چربی وغیرہ, آنتیں, والجلود جلود سے پہلے فعل مقدر ہے, وتشوی بہ الجلود وتحترق بہ الجلود, اور ان کی کھالی ان کے چمڑے جل جائیں گے. شوا یشمی کہتے ہیں بھوننے کو, بھننے کو, تو یہ ان کے کھالیں بھنی جائیں گی, جل جائیں گی. ان کے کھانوں کو برائی بنایا جائے گا. شوا یشمی کے لغوی معنی ہے برائی بنانا. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کے لیے ہتھوڑے ہیں. ہتھوڑا اس کو کہتے ہیں جو لوہے کا گول ہو جس کے ساتھ پتھروں کو توڑتے ہیں. پتھروں کو توڑنے کا آلہ لوہے کا, اس کو کہتے ہیں مقامع. مقمع کی جمع ہے. اور اس کو زبانیہ چلاتے ہوں گے جو فرشتے ہیں. اور ہم ضمیر کفار کو راجع ہے. ان کے لیے ہتھوڑے ہیں من حدید لوہے کے, ان کے سروں کے مارنے کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان مقمعا وضع علی الارض, اگر زمین کے اوپر اس کو مارا جائے اور زمین کے اوپر اس کو رکھا جائے, مارا جائے نہیں رکھا جائے, فاجتمع الثقلان ان يرفعها, اور ثقلین انسان اور جنات جمع ہو جائے کہ اس کو اٹھائے, ما رفعوه, اس کو نہیں اٹھا سکیں گے. وَلَوْ ضُرِبَ بِهِ الْجَبَلُ لَتَفَتَّتَ, اور اگر پہاڑ اس سے مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اس طرح مقام ہوں گے. ان کے لیے ہتھوڑے ہیں حدید میں سے, لوہے میں سے, لِضَرْبِ رُؤُوسِهِمْ,
ان کے سروں کے مارنے کے لیے. اگر کوئی کہے لام تو فائدے کے لیے آتا ہے تو کیا ان کے فائدے کے لیے ہے؟ یہ آپ نے قاعدہ سنا ہے کہ لام فائدے کے لیے. لام کبھی فائدے کے لیے آتا ہے کبھی استحقاق کے لیے آتا ہے. یہ مقامع من حدید کے مستحق ہے. علما ارادو ان یخرجوا منها، جب بھی ارادہ کریں گے کہ نکلیں منہا جہنم سے، من غم من تکلیف کی وجہ سے، یلحق بہم جو غم اور تکلیف ان کے ساتھ مل جائے، بہا نار میں یا بہا بالنار نار کی وجہ سے، تو اعیدوا فیہا ان کو واپس کر دیا جائے گا جہنم میں ہتھوڑوں کے ذریعے. اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا فی النار. ردوا الیہا الی النار بالمقامع، نار مؤنث سماعی ہے. وقیل لہم اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلانے والا عذاب چکھ لو. چکھنے کی چیز تو نہیں ہے، استہزاءً فرمایا. البالغ نہایت الاحراق، یعنی جب پہنچا ہے انتہائی جلانے کو. اور تخویف کے بعد بشارت. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اللہ تعالیٰ ایمان عمل والوں کو داخل کرے گا جنات تجری من تحت الانہار، من تحت قصورها، من تحت اشجارها، اور من تحت ایدیہم الانہار. یحلون فیہا من اساورہ، یحلون ڈالے جائیں گے جنت میں ان کو من اساورہ، من اساورہ کنگن، من ذہب سونے، سونے کے کنگن ان کو ڈالے جائیں گے. یا یحلون کے معنی یزینون، ان کو مزین کیا جائے گا من اساورہ. آپ کو بتایا تھا کہ مجہول کا صیغہ اس لیے آیا کہ اصل زیورات میں یہ ہے کہ دلہن دلہا کو زیور کوئی اور ڈال دے. اساور من ذہب کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا. اس زمانے کے موافق سونے کی گھڑیاں ان کو ڈال دی جائیں گی، سونے کے واچ گھڑیاں. کیا کہتے ہیں یہ جو ہاتھ والا ہے اس کو؟ ہاں بھی ہو گیا، چلو آپ سمجھ گئے. وَلُؤْلُؤًا وَيُؤْتَوْنَ لُؤْلُؤًا، اور ان کو دیے جائیں گے موتیاں، موتی. تو لؤلؤا یا یؤتون مقدر ہے اس لیے منصوب ہے، یا لؤلؤا اس عطف ہے من اساورہ کے محل پر، یعنی تقدیر یہ ہے کہ یحلون فیہا حلیا من اساورہ ولؤلؤا، تو حلیا من اساورہ اس پر عطف ہے لؤلؤا. اگر کوئی کہے یہ لؤلؤا مفرد کیوں آیا؟ اس لیے کہ زیورات ہر جگہ نہیں ڈالے جائیں گے تو اساور مختلف ہوں گے. ایک ہاتھ میں گھڑی ہے، دوسری ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ تو نہیں کہ یہاں سے یہاں تک وہ ہے زیور ہے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو اساور مختلف ہوں گے، تو اس لیے جمع ہے. اور لؤلؤا اس لیے مفرد ہے کہ وہ موتیاں ان کے پورے کپڑوں کے اوپر لگائے گئے ہوں گے. تو گویا کہ وہ ایک موتی کی طرف پورا کپڑا ایسا ہوگا جیسے ایک موتی، اس لیے کہ ملی ہوئے ہوں گے. حکمت سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ تو وہ کأنہ لؤلؤ واحد، ایسا چمکتا ہوگا جیسے ایک ہی موتی ہو، درمیان میں فاصلہ نہیں ہوگا. اور اس میں تو فاصلہ یہاں ایک ہوگا، یہاں ایک ہوگا. بالجر اے منہما، جر کے ساتھ ہے یعنی ان میں سے. بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب، اس طرح کہ جوڑ دیا جائے گا موتیوں کو سونے کے ساتھ، جوڑ دیا ملایا جائے گا. اور نصب کے ساتھ لؤلؤا عطف ہے من اساور کے محل پر، یعنی وہ محل مفعول میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا حلیا من اساور، اس پر معطف ہو جائے گا. یا یؤتون مقدر ہے. ولباسهم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم ہوگا. اور حدیث میں ہے کہ اہل جنت کے لیے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے تو اس وقت سے قیامت تک بعض فرشتے سنوار کا کام کرتے ہیں اور ان کے لیے زیورات بناتے رہتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے
وہاں تک اس کے زیورات ہوں گے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں. اور حدیث میں آتا ہے اگر تم پسند کرتے ہو کہ جنت میں حلیہ پہنو گے تو سونے کو دنیا میں مت پہنو. سونا دنیا میں ممنوع ہے، رجال کے لیے، نساء کے لیے جائز ہے. اور حریر مت پہنو، اس لیے کہ جس نے حریر اور دیباج کو دنیا میں پہنا آخرت میں نہیں پہنے گا. یہ حدیث کا مضمون ہے. اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو دیکھا، فرمایا یہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت، مسلمانوں کے لیے آخرت میں. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا رَيْشٌ وَالْمُحَرَّمُ لُبْسُهُ عَلَى الرِّجَالِ فِي الدُّنْيَا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ. اور ان کی رہنمائی کی جائے گی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، عمدہ بات اور عمدہ کلام کی طرف. فی الآخرت، آخرت میں. وَهُدُوا فِي الْآخِرَةِ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یعنی جنت میں جب جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ پڑھیں گے. یا مصنف کے قول کے مطابق وَهُدُوا فِي الدُّنْيَا، اور ان کو ہدایت مل چکی تھی دنیا میں إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ کلام کا، پاکیزہ کلام کی ہدایت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وغیرہ، اس کی ان کو ہدایت مل گئی تھی. اور یہ ہدایت ان کے لیے آخرت کی جنت کا ذریعہ بن گئی. اور یا دنیا اور آخرت دونوں میں لے لو، وَهُدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کو ہدایت دی گئی تھی، ان کو رہنمائی دی گئی تھی إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اللہ تعالیٰ کے راستے کی. حمید، اور حمید کا لفظ اس لیے آیا کہ اس وقت یہ کہیں گے الحمدللہ ہمیں تو بہت اچھی جگہ مل گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ جو محمود ہے. اور معلوم ہوا کہ جنت میں الحمدللہ ہے، جنت میں حمد ہے، شکریہ ہے. اس کے بالمقابل ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. اشکال، جب کفروا ماضی ہے تو یصدون کیوں مضارع آیا؟ مناسب تو یہ تھا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے منع، یصدون وصدوا اللہ کے راستے سے منع کیا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یصدون مضارع بمعنی ماضی ہے، یعنی وصدوا. لیکن پھر اشکال کہ جب مضارع ماضی کے معنی میں ہے تو مضارع کیوں آ گیا؟ اس لیے یہ جواب اطمینان کا جواب نہیں ہے. یا کفروا بمعنی یکفرون کر لے تو پھر اشکال ہوگا کہ کفروا کیوں آیا. اصل جواب یہ ہے کہ کفروا ان کا کفر نیا نہیں ہے، پرانا ہے، اس لیے اس کے لیے کفروا کا لفظ آیا. کفرہم پرانا، اور یصدون عن سبیل اللہ اس لیے مضارع آیا کہ مضارع استمرار تجددی کے لیے آتا ہے، یعنی جو ہمیشہ ہو، نیا نیا. تو دین سے روکنے کے لیے یہ روزانہ نئی نئی تدبیریں کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دین سے روکنے کے لیے کفار کیا تدبیر کرتے ہیں. کہ ابھی تو امریکہ کے اندر میزائل ڈالتے ہیں، آپ نے پروفیسر صاحب سے سنا، اور کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ نے کیا اور یہ ہے ٹیررسٹوں نے کیا. کبھی یہ تدبیر کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جہاد والے گروپ شریر ہے اس لیے ان کے خلاف کام کرنا چاہیے. کبھی کسی جگہ اسلام کا نظام تو اس کے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ حقوق انسانی کے خلاف ہے، عورت کو جہاں مرضی ہو جانا چاہیے. مختلف تدبیریں کرتے ہیں، اس لیے یہ یصدون آیا. اور یہ انشاءاللہ آپ بلاغت کی کتابوں میں پڑھیں گے، بلاغت کی کتابوں میں کہ مضارع استمراری تجددی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ہے لیکن تجدد نیا نیا، کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا طریقہ. اللہ تعالیٰ کے راستے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں. جیسے کبھی اس زمانے کے مشرکین کبھی کہتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ، یہ ساحر ہے، آپ کے اوپر سحر ہو جائے گا. تو کہتے تو اچھا سحر سے تو ڈرنا چاہیے. کبھی کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ یہ کاہن ہے، کاہن بھی سحر کی ایک قسم. کبھی کہتے تھے شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے اس لیے کہ باپ دادا کی دین کی مخالفت کرتے ہیں اکیلے. کبھی کہتے تھے آپ کی حکومت لینا چاہتے ہیں. تو یہ وَعَنِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور روکتے ہیں مسجد حرام سے. مسجد حرام سے روکنے کی بھی مختلف طریقے تھے ان کے. الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ مُتَعَبَّدًا لِلنَّاسِ جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کی عبادت کی جگہ، اور منسکن عبادت کی جگہ. نسک اس عبادت کو کہتے ہیں جس عبادت میں مشقت ہو اور جو عبادت مدرک بالعقل نہ ہو اس کو نسک کہتے ہیں. جیسے قربانی میں مالی مشقت ہے اور قربانی میں مدرک بالعقل بھی نہیں ہے کہ ہر ایک قربانی کرتا ہے اور پھر گوشت کو پھینکتے تھے پہلے زمانے میں. یہ تو اچھا ہوا کہ آج کل فریزر بھی زندہ باد اور فریج بھی زندہ باد تو کام بن گیا، ورنہ پہلے زمانے میں تو ضائع ہو جاتا تھا گوشت. اس لیے اس زمانے میں اس کی 3 حصے کر دو، ایک حصہ فلان کو دے، ایک حصہ فلان کو، ایک حصہ فلان کو. اس کے ساتھ فریج اور فریزر کا حصہ سب سے زیادہ معتبر حصہ. تو جعلناہ ہم نے اس کو بنایا ہے متعبدا للناس ایسے حال میں سواء العاکف فیہ. مصنف نے متعبدا کے ساتھ للناس کو متعلق کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ للناس متعلق و سواء کے ساتھ اور سواء جعلنا کے لیے مفعول ثانی ہو. بہرحال مصنف کے قول پر ہم چلتے ہیں تو چلو کہتے ہیں جعلناہ محل عبادت للناس اور سواء العاکف ایسے حال میں کہ مستویاً العاکف فیہ والباد کے برابر ہے اس میں مقیم اور والباد اور مسافر. مقیم بھی وہاں عبادت کرتا ہے، مسافر بھی وہاں عبادت کرتا ہے. مقیم بھی اس کے اندر لیٹ سکتا ہے، مسافر بھی اس کے اندر لیٹ سکتا ہے، سب کے لیے برابر ہے. تو عاکف المقیم، عاکف کے معنی مقیم ہونا. معتکف کو کہتے ہیں اس لیے کہ وہ جمع ہوا ہوتا ہے ایک جگہ. اور بادی بدا یبدو ظاہر ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے. الذی یبدو ثم یغیب اس کو کہتے ہیں مسافر. مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں، کبھی ہم ان کو کبھی اپنی کو دیکھتے ہیں. مسافروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں. تو والبادی اور بادی یعنی مسافر، اتواری جو عارضی طور پر آیا ہو، والعاکف ریگولر، والبادی ٹمپریری، یہ سب اس میں برابر ہے. مسجد حرام کے اندر کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. اور احناف کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا بھی یہی حال ہے. پورا حرم، مسجد حرام سے مراد حرم ہے، اور حرم کے اندر احناف کی نزدیک سب برابر ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کی بیوت کو کرائے پر دینا منع سمجھتے تھے. اور وما تدعى رباع مکہ الا السوائب، حضور کے زمانے میں ان مکانات کو سائبہ کہتے تھے. سائبہ کی معنی فری، سب کے لیے فری ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک مسجد حرام میں سب برابر ہے اور حرم کی زمین میں سب برابر نہیں ہے، اس میں ملکیت چلتی ہے. تو زمین کو بھی بیچ سکتے ہیں، مکان کو بھی بیچ سکتے ہیں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل خانے کے لیے جگہ خریدی تھی، قید خانے کے لیے جگہ خریدی تھی. تو معلوم ہوا کہ یہ اس کا بیچنا، اس کا خریدنا جائز ہے. بہرحال یہ جھگڑے کی بات یہاں نہیں ہے، ورنہ اسی میں پھنس جائیں گے تو پھر آگے نہیں چل سکیں گے. فتویٰ اس پر ہے کہ بیچ سکتے ہیں. احناف کے نزدیک بھی فتویٰ اس پر ہے کہ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں مکہ کی زمین، مکے کے مکانات کو. احناف کے نزدیک
جاز بیع دور مکہ عند الاحناف، اس میں مقام اور مسافر برابر ہے. یہ والمسجد الحرام سبیل اللہ پر عطف ہے. یصدون عن المسجد الحرام یا عطف ہے اللہ کے لفظ پر. یصدون عن سبیل المسجد الحرام، سبیل اللہ سبیل المسجد الحرام اس پر عطف ہے. فرماتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، اور جو ارادہ کرے گا فیہ اس حرم میں بِإِلْحَادٍ الحاد کا ارادہ کرے گا. الحاد کی معنی ہے کجروی ٹیڑھا پن. الحاد لحد سے ہے، اور لحد اس کو کہتے ہیں ما یکون فی جانب الارض، جو ایک کنارے پر ہو، بالکل سیدھا نہ ہو. تو جو ٹیڑھے ہو جاتے ہیں کنارے پر جاتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. تو جو الحاد کا اور ہٹنے کا ارادہ بھی کرتے ہیں بظلم، ظلم کرنے کے ساتھ، بسبب ہی ظلم کی وجہ سے، یا بظلم شرک کے ساتھ، بیان ارتکب منہیا ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے، اگرچہ خادم کو گالی دے. معنی یہ ہے جو ظلم معصیت گناہ کبیرہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی عذاب ہے. اس لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ 2 خیمے لگاتے تھے. جب عبادت کرتے تھے تو حرم میں ہوتے تھے، اور جب کسی کو ڈانٹنا وانٹنا ہوتا تھا تو پھر حل میں جاتے تھے اور اس کو بلا کر کے اس کو ڈانٹتے تھے، اور کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ظلم کا ارادہ کروں، مجھ پر عذاب علیم آ جائے. اس لیے مجاہد کا قول یہ ہے کہ حرم میں تضاعف سیئات ہے جیسے تضاعف حسنات ہے. جیسے حسنہ بمئت الف ہے، اسی طرح سیئہ بھی مضاعف ہے، یعنی زیادہ ہے. بہرحال اتنی بات معلوم ہوئی، مجاہد تو اپنا کام کریں گے کہ اگر سیئہ مضاعف نہ ہو تو اتنا کہیں گے کہ اس میں ارادہ مسمم پر بھی گناہ ہوگا. ویسے عام طور پر تو ارادے پر گناہ نہیں ہوتا. جب تک آدمی گناہ نہ کرے تو صرف ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا، اگرچہ عزم کرے. لیکن حرم میں عزم اور پکا گناہ کا ارادہ، اس پر بھی سزا ہوگی. نذقهم من عذاب علیم، ان کو ہم عذاب علیم چکائیں گے. دیکھو اصحاب الفیل میں ظلم کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عذاب چکایا، سب نے دیکھ لیا. عذاب علیم مولم یعنی من بعدہ بعض، اس لیے کہ بعض عذاب تو دوسرے قوموں پر گزر چکا ہے. ومن هذا یؤخذ خبر ان، اور اسی سے ان کی خبر معلوم ہو گئی. کیا مطلب؟ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الی آخرہ، تو اس کا عذاب نذیقہم من عذاب علیم، یہ ان کی خبر ہے. اور اس کا قرینہ ہے نذقہم من عذاب علیم. یہ نذق یہ جزائے من ہے، من شرطیہ، یرید فیہ بإلحاد فعل شرط، نذقہم من عذاب علیم جزائے شرط. اور یہ جزائے شرط دال ہے خبر ان پر. اور ذکر کرو اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، جب ہم نے بوأنا ٹھہرا دیا ابراہیم علیہ السلام. بوأنا کے معنی ٹھہرانا چھوڑ دو، آسان ترجمہ کر لو. اذ بوأنا جب ہم نے تیار کر لیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ، بیت اللہ کی جگہ ان کے لیے مہیا کر دی، ان کے لیے تیار کر دی، ان کے لیے مہیا کر دی. آپ جب تک اس کے لغوی معنی نہیں سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں بات نہیں بیٹھے گی. با یبوء اس کے معنی واپس ہونا ہے. ابوء الیک میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، واپسی کرتا ہوں. با یبوء کی لغوی معنی کیا ہے؟ واپسی. معنی یہ بوأنا لإبراہیم ہم نے واپس کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکان البیت بیت اللہ کی جگہ کو
بیت اللہ کی جگہ گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں تھی، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس کر دی، یعنی ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہے، تو خلاصہ اس کا بتانا ہو جائے گا اذ بوأنا، جب ہم نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ، لغوی معنی واپس کر دیا، یعنی گم ہو گیا تھا تو واپس کر دیا کہ یہ ہے آپ کی چیز، جناب لے لے اپنی چیز جس جو گم ہو گئی تھی۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے مکان البیت ان کو بتایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادیں رکھی نہیں تھیں، بلکہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو اٹھایا، بنیادی پہلے گم ہو گئی تھی، اس لیے دوسری جگہ آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، یہ نہیں آیا ہے کہ وَإِذْ أَسَّسَ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتِ، بنیادی پہلی تھی انہوں نے اٹھایا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد نہیں رکھی تھی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بنیاد رکھتے تو کیا اس سے پہلے کوئی گھر ہی نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر نہیں تھا؟ تو لوگ کیا کرتے تھے؟ کیا لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، جگہ تو تھی، لیکن یہ معنی ہے کہ وہ ان اول بیت وضع، سب سے پہلا گھر جو رکھا گیا تھا، یعنی بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر یہ بنایا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل آئے گی۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبے کا بنانا ثابت نہیں ہے، لیکن حافظ ابن کثیر کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ جو دلائل آپ کو بتائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کی بنیاد بہت پہلے پڑی تھی، لیکن گم ہو گئی تھی طوفان نوح میں۔ فکانا، تو خلاصہ معنی سمجھ گئے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بتا دیا، اور لغوی معنی ہم نے واپس کر دیا، بتا دیا یہ ہے۔ اب اس میں بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کو لیبنی ہے، تاکہ ان کو بنا دے، تاکہ اس کو بنا دے۔ فَكَانَ قَدْ رُفِعَ زَمَنًا طوفان، اور وہ اٹھایا گیا تھا طوفان کے زمانے میں، طوفان نوح، اور ہم نے اس کو حکم دیا اللہ تشرک بھی، اس سے پہلے مقدر ہے، ہم نے اس کو حکم دیا اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اور یا یہ وعہدنا اللہ تشرک بھی شیئا، اور ہم نے وصیت کی تھی ان کو، کیا وصیت؟ ان، یہ ان مخفف من المثقل ہے، انہو، یا ان تفسیر ہے، تفسیر یہ ہے لا تشرک بی شیئا، اور لا ناہیہ ہے، وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر کو پاک کر دو اوثان سے اور نجاسات سے، طواف کرنے والوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، والقائمین، اور جو وہاں کھڑے رہتے ہیں یعنی مقیم رہتے ہیں، قائمین اس سے مراد مقیمین ہے، جو وہاں مقیم ہے، اور رکع السجود، اور مسلین کے لیے، راکع اور ساجد کی جمع مسلین، اس لیے رکع اور سجود کے درمیان واو نہیں آیا، کیونکہ دونوں کا خلاصہ اور مطلب ایک ہے، مسلین، یا دونوں میں واو اس لیے نہیں آیا کہ مقصود سجدہ ہے، اور رکوع وسیلۃ السجدہ ہے، رکوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ سجدہ کی طرف جائے، ورنہ صرف رکوع عبادت نہیں ہے بغیر سجدہ کے۔ الرکوع وسیلۃ الی السجود، اس لیے فقہا کہتے ہیں جو سجود پر قادر نہ ہو اس سے رکوع ساقط ہے۔ اس کی تفسیر فقہ کی کتابوں میں انشاءاللہ آئے گی۔ جو سجدے پر قادر نہیں وہ اگر رکوع کر سکتا ہے، لیکن اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو رکوع کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ بِالْحَجِّ، اور اعلان کرو لوگوں میں بالحج، حج کا۔ تو انہوں نے ابو قبیس کے پہاڑ پر اعلان کیا، یا مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے اور یہ اعلان کیا
اور وہ اعلان ہر ایک آدمی نے سنا جس کے لیے حج مقدر تھا، تو اس نے سنا یا ایھا الناس، یہ اعلان تھا، ان ربکم بنا بیتن، اللہ تعالیٰ نے بیت بنایا یعنی حکم دیا بنانے کا، واوجب علیکم الحج الیہ، تم پر لازم کر دیا کہ حج کرو اس کی طرف، فاجیبوا ربکم، اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، والتفت بوجہہ یمینا وشمالا وشرقا وغربا، اور اپنی منہ کو پھیر دیا یمین شمال مشرق مغرب میں. اس لیے اذان میں بھی اللہ اکبر 4 مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو پہنچائیں گے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں. اللہ اکبر 4 مرتبہ ہے. شہادتین بھی 4 مرتبہ ہے کہ یہ بھی ہم چاروں اطراف میں پہنچائیں گے. فَأَجَابَهُ كُلُّ مَنْ كُتِبَ لَهُ، تو یہ بات جواب دیا یعنی دعوت کو قبول کیا ہر وہ جس کے لیے لکھا گیا تھا کہ حج کرے، من اصلاب الرجال، مردوں کے صلب میں، وارحام الامہات، اور ماؤں کی بچہ داری رحم میں، اصلاب پشت. اللہم لبیک یہ کہا. امر کا جواب یہ ہے جب آپ اعلان کریں گے یأتوک رجالا، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، رجالا پیدل، مشاطن یعنی رجال راجل کی جمع ہے، رجل کی جمع نہیں ہے. قائم و قیام و رکبانا، اور سواری پر. سواری بہتر ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر حج کیا تھا. علی کل ضامر، تو سواری اس کو کہتے ہیں کہ سواری پر حج کرے. اور ساؤتھ افریقہ کے لوگ پیدل حج اس کو کہتے ہیں کہ عرفات اور مینا پیدل جائے، کہتے ہیں ہم نے پیدل حج کیا. ہماری پشتوں میں ایک کہاوت ہے، ضرب المثل ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مینڈک ڈیلے پر، ڈیلا جو پتھر کی بہن ہے، پتھر کی طرح، اس پر کھڑی ہو گئی تو کہا میں نے کشمیر دیکھا. تو یہ لوگ مینا عرفات چلے جاتے ہیں، پیدل حج کرتے ہیں، ہم نے پیدل حج کیا، اپنی مونچھوں پر تیل لگا کر کے. خیر، یأتوک رجالا، پیدل آتے ہیں، ورکبانا، اور سواریوں پر، علی کل ضامر، ہر اونٹ پر جو کمزور ہو چکا ہو سفر کی وجہ سے. ضامر ضمر کے، مزمار اس میدان کو کہتے ہیں جس میں گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں تاکہ ان کا خراب پسینہ نکلے اور اصل گوشت رہ جائے، تو اس کو مزمار کہتے ہیں. ضامر بعیر محزول، جو ضعیف اور کمزور ہو چکا ہو یعنی سفر کی وجہ سے. اور ضامر مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں، یعنی بعیر، اور بعیر کو جمل کو بھی کہتے ہیں، ناقہ کو بھی کہتے ہیں. یأتین من کل فج عمیق، کہ یہ اونٹ آتے ہیں. یأتین کی ضمیر راجع ہے ضوامر کو، ضوامر کی جمع، ضامر اونٹ اور اس کی جمع ہے الضوامر، تو ضوامر ضامرتن کی جمع ہے، تو اس کی جمع کی طرف یأتین کی ضمیر راجع ہو گئی. ضوامر کس کی جمع ہے؟ ضامرتن، اور ضامرتن کے معنی اونٹوں کی جماعت، جماعتن ضامرتن. اور پھر جماعت کو جمع بنایا، جمع الجمع کی طرح، اس لیے اس کی طرف یأتین کی ضمیر راجع ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یأتین کا مطلب تو عورتوں کے لیے ہے، تو یأتین عورتیں کہاں مذکور ہے؟ عورتیں ہیں. جماعتن 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 جماعتن، یہ کتنی جماعتیں ہو گئی؟ ایک جماعت مؤنث، دوسری جماعت مؤنث. جماعت تو مؤنث ہے، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا، جماعت کا لفظ مؤنث، اس لیے یأتین کا لفظ آ گیا. من کل فج، من کل طریق، فج کہتے ہیں کھلے ہوئے راستے کو. من کل ہائی وے، عمیق جو دور ہو. اگر بعید کے معنی میں ہے تو پھر عمیق کیوں آیا؟ عمیق کے معنی تو گہرائی، جو گہرائی میں ہو. یہ مشقت کی طرف اشارہ ہے کہ من کل فج عمیق، ہر گہرائی سے آتے ہیں. عمیق جو دور ہے، تو گہرائی میں اشارہ ہے اس طرف کہ مکہ مکرمہ اونچائی پر واقع ہے، اور یہ لوگ اونٹوں پر چڑھائی پر چڑھتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں، چڑھائی پر چڑھتے ہیں، اس لیے عمیق آیا. مکہ مکرمہ بلندی پر ہے، پہاڑوں میں ہے، اور اطراف میں پہاڑ نہیں ہے،
تو جہاں پہاڑ نہیں ہے وہاں سے چڑھ چڑھ کر کے آ گئے، اس لیے حمید کا لفظ آیا. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حاضر ہو جائے، منافع لہم، ان کی دنیا اور آخرت کے فوائد کو حاصل کر لے. دنیا کا فوائد کو گوشت کھائیں گے، برائی کھائیں گے، کوکا کولا پیئیں گے، 7 اپ پیئیں گے، یہ منافع کی دنیا ہے. اور دنیا کے منافع یہ ہے وہاں سے سیلول فون خرید کر لائیں گے تو یہاں اس کی قیمت ہوگی 200 رین اور وہاں اس کی قیمت ہوگی 100 رین مثلا. اور منافع لہم فی الآخرت، آخرت کے منافع تو ظاہر ہیں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا بزنس، من ربکم، یہ بزنس بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، صرف انبیاء علیہ السلام کو نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بزنس کو بھی بھیجا ہے. تو چلو کر لو، لیکن مقصد بزنس نہ ہو. فی الدنیا بالتجارت یا فی الآخرت، یا دونوں میں، اقوال بہرحال دونوں کر لیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے، فی ایام معلومات، ایام معلومات میں. جو ایام معلومات کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ، جو کل سے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ، یا یوم عرفہ اور یوم النحر، یعنی یوم عرفہ کو اس کے ساتھ ملا دیں ایام 10 کے ساتھ. 10 ذی الحجہ یہ مراد ہے، او یوم عرفہ او یوم النحر الى آخر ایام التشریق، یا یوم النحر ایام التشریق کے ساتھ ملا دے، یا یوم عرفہ ایام التشریق اور یوم النحر کے ساتھ ملا دے. یوم عرفہ کو اس کے ساتھ ملا دے تو کیا کہیں گے؟ یوم عرفہ، یوم النحر اور اس کے بعد 3 ایام التشریق، یہ ایام معلومات ہو گئے. اور اگر یوم عرفہ کو نکالے تو یوم النحر اور 3 ایام تشریق کے تو 4 ہو جائیں گے. تو یہ مختلف اقوال ہے. یوم عرفہ یوم 9 کو کہتے ہیں، یوم 7 کو کہتے ہیں یوم الزینت، اس لیے کہ وہ اونٹوں کو مزین کرتے تھے اور اونٹوں کو بہترین مزین کرتے تھے، قربانی کی اونٹوں کو لے جاتے ہیں محل نحر میں اور عرفات میں. اور یوم الثامن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، روا یروی 8ویں کو، اور 9 کو یوم عرفہ کہتے تھے، اور 10 کو یوم النحر کہتے تھے، اور 11 کو یوم القر کہتے تھے، اس لیے کہ اس وقت برقرار رہتے تھے، جمع رہتے تھے. اور ثانی 10 کو یوم النفر الاول کہتے تھے، اس لیے کہ بھاگنا اس دن جائز ہے 10 کے وقت. اور اس کے بعد والے دن کو ثالث 10، اس کو یوم النفر الثانی کہتے تھے. الى آخر ایام التشریق، ایام التشریق کہتے ہیں 11، 12، 13 کو. پھر کیا کر لو؟ ایام معلومات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ایام ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر وغیرہ، یہ جہاد سے بھی بہتر ہے، اللہ یہ کہ جہاد میں آدمی سب کچھ لوٹا دے اور اس کے پاس کچھ نہ رہے تو پھر وہ زیادہ بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تحلیل، تحمید، تحلیل اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو. جیسے وہ روایات ہمارے حضرت مولانا محمد آقی صاحب نے 2-3 دن پہلے، 1-2 دن پہلے آپ کو سنائی تھی، آپ نے سنی ہوں گی. سنی تھی؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد سنائی تھی یا نہیں؟ اتوار کو سنائی ہوں گے غالباً. ہاں کل سنائی، لیکن دیکھو کسی نے نہیں سنا. آپ میری بات سنتے ہیں، میں آپ کی بات سنتا ہوں. نہیں، یہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ آپ اس کی بات سنتے ہیں. اگرچہ آپ نے انگلش میں پڑھا تھا لیکن عربی اس کے ساتھ. یہ ایام معلومات علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھ لے ایام معلومات میں، علامہ رزقہم
علامہ رزقہم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قول بہتر ہے کہ علامہ رزقہم اللہ تعالیٰ کا نام لے ایام معلومات میں، اور ایام معلومات کیا ہے؟ یوم النحر و یومان بعدہ. یہ قول میں نے بیان نہیں کیا اختصار کی وجہ سے، لیکن بیان کرنا ہی پڑا. کون سا قول؟ یوم النحر و یومان بعدہ، یوم النحر اور اس کے بعد 2 دن. احناف کی نزدیک اور شوافی کی نزدیک یوم النحر و 3 ایام بعدہ، اس لیے کہ ان کی نزدیک یوم رابع میں بھی ذبح کرنا جائز ہے. علامہ رزقہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمایا، رزق دیا یعنی اللہ تعالیٰ نے نصیب، جیسے کہتے ہیں رزقک اللہ علما، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نصیب فرما دے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، رزقہم دیا ہے، من بہیمت الانعام، من بہیمت الانعام، جانوروں میں سے جو پالتو جانور ہے. بہیمہ کہتے ہیں جانور، سواء کان بحریا او بریا جائزا حلالا او حراما، سب کو بہیمہ کہتے ہیں. البہیمۃ ما کان کلامہ مبہما لا یفہم، بے کرتا ہے اور پتہ نہیں چلتا، اس کو بہیمہ کہتے ہیں. بہیمہ ہر جانور کو کہتے ہیں، جنگل میں ہو یا منگل میں ہو، جہاں بھی ہو اس کو کہتے ہیں بہیمہ. اور انعام، الانعام یہ کہتے ہیں کون سے جانوروں کو؟ 3 قسم کے جانوروں کو، 4 قسم کے جانوروں کو انعام کہتے ہیں. الابل والبقر والغنم، 3 قسم. میں نے 4 قسم اس لیے کہا کہ غنم میں بھیڑ اور بکری دونوں شامل ہیں، اس لیے میں نے 4 کہا، مصنف نے 3 کہا. علامہ رزقہم من بہیمت الانعام، جانور جو کہ پالتو جانور ہے. بہیمتن کی اضافت انعام کی طرف اضافت بیانی، جیسے شجرۃ العراق، درخت. کون سا درخت؟ عراق کا درخت، جس میں سواد بناتے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے کہ جب جانور مراد ہے 3 قسمیں، ابل، بقر اور غنم، تو پھر اس میں بہیمتن کی کیا ضرورت تھی؟ بہیمت تو جانور کو کہتے ہیں، عام بری ہو یا بحری ہو، حلال ہو یا حرام، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو من الانعام کافی تھا. اس لیے کہ انعام ان اقسام 4 کو کہتے ہیں. اونٹ جس کے شوہر کو کہتے ہیں جمل، جس کی بیوی کو کہتے ہیں ناقہ، وہ ہے. اور بقرات جس کے شوہر کو کہتے ہیں سور، جس کی بیوی کو کہتے ہیں بقرۃ، اس کو شامل ہے. اور دمبا جس کے مذکر کو کہتے ہیں کبشن، جس کے مؤنث کو کہتے ہیں نعجۃ. اور بکری جس کے مذکر کو، جس کے مذکر کو کہتے ہیں تیسن، تا یا سین، اور مؤنث کو کہتے ہیں عنزۃ، مؤنث کو کہتے ہیں عنزۃ. تو یہ 4 اسموں کو شامل ہے انعام. تو انعام جب من الابل 2 ومن البقر 2 والذکرین حرم ام الانثیین، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ومن الضأن 2 من المعز 2، معز اور ضأن کا ذکر فرمائے. 4 قسمیں وہاں بیان فرمائی. احناف کہتے ہیں یہ نہیں فرمائے من الفرس 2، اس لیے فرس وہ ذرا مکروہ بات ہے، وہ اس سے ذرا بچنا چاہیے. خود نے مصنف نے تفسیر فرمایا ہے ابل، بقر اور غنم التي تنحر فی یوم العید، جو عید کو ذبح کیا جاتا ہے، فما بعدہ، اور اس کے بعد ہدایا اور ضحایا میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نصیب فرمایا ہے من بہیمت الانعام، پالتو جانور. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا، اصل بات تو پھر درمیان میں رہ گئی
کہ انعام کافی تھا، بہیمہ کا لفظ کیوں آیا؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بہیمۃ الانعام میں اگر صرف من الانعام آتا تو انعام کے دو استعمال ہیں. کبھی انعام استعمال ہوتا ہے بمعنی جانور، تینوں قسم کو شامل ہے، اور کبھی کبھی انعام نعم کی جمع ہے، اور نعم اونٹوں کو کہتے ہیں. تو چونکہ انعام نعم کی جمع ہے اور قد یخص باونٹ، اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، حالانکہ صرف اونٹ تو مراد نہیں ہے، باقی بیل بھی مراد ہے، گائے بھی مراد ہے، بکر بھی مراد ہے، بکری بھی مراد ہے. دیکھو یہ جو ہے دمبا اور بکری ہے، تو اس میں یہ جو غنم کا لفظ ہے دونوں کو کہتے ہیں، بھیڑ بکری کو، لیکن بھیڑ میں اس کا استعمال زیادہ ہے، اور شاتن وہ بھی دونوں کو کہتے ہیں، بکری کو بھی کہتے ہیں اور دمبے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا استعمال بکری میں زیادہ ہے، شات اور غنم میں یہ قاعدہ ہے. اور جو اسپیشل نام ہے دمبا دمبی کے لیے وہ ہے وہی دؤن اور دوسرا نعجہ، اور جو بکری کے لیے مخصوص نام ہے وہ وہی ہے جو آپ کو بتایا تیسن اور عنزۃ. تو من بہیمۃ الانعام جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے تم کو، من بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے جو پالتو جانور ہے. پالتو کا مطلب یہ ہے جو پالی ہوئی جانور ہے. پالتو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو لوگ پالتے ہیں، جس کو لوگ گھروں میں پالتے ہیں، اس کو پالتو کہتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ منها ان میں سے، یہ جانوروں میں سے. اذا كانت مستحبۃ، مصنف نے اپنے مذہب کے مطابق جب مستحب ہو تو کھاؤ، اور اگر واجب ہو تو مت کھاؤ. اور احناف وغیرہ کی نزدیک جو واجب ہے جیسے تمتع کی قربانی ہے، قران کی قربانی ہے، اس میں سے بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں. اور شوافی کے نزدیک جو واجب ہے اگرچہ وہ واجب دم کی وجہ سے نہ ہو، یعنی دم واجب نہ ہو، گناہ اور جنایت کی وجہ سے نہ ہو، نہیں کھا سکتی. جنایت والی بھی، بغیر جنایت کی بھی. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلا دو البائس الفقیر، کس کو کھلا دو؟ البائس الفقیر، بھوکی فقیر کو. بائس الذی یکون فی البؤس، جو بھوک میں ہو، بھوکا. الفقیر یعنی شدید الفقر، اس کو کھلا دو. ثم لیقضوا تفثهم، یہ میرے خیال میں کل تو ہمارا سفر ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ عافیت و سلامتی اور خیر نصیب فرما دے. تو یہاں سے پھر پڑھنے کے وَيَذْكُرُ، اور یہ من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم وَيَذْكُرُ اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام. اور یا ایسا کر لیں، ایسا انشاءاللہ کہ اگر آپ فجر کے بعد آ جائیں، فجر کے بعد تو اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے، یہ رکوع پورا کر لیں گے، رکوع قریب ہے. تو اس لیے کہ یہ بالکل نامناسب جگہ، سمجھ گئے. یہ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں انشاءاللہ، وہاں تک پہنچائیں، رکوع پورا کریں.